نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. محترم بزرگوں اور عزیزوں، خطبے کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان لوگوں کو دلاسا دیا ہے کہ جو گناہ کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے اور اس کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے اس سے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی نے بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں اس کو اس طرح نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میرا گناہ کب معاف ہو سکتا ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، نا امید ہو کر بیٹھ جائے اور توبہ و استغفار بھی نہ کرے. یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی امید ہی رکھے اور توبہ کا سلسلہ جاری رکھے. انشاءاللہ تعالی کتنا ہی بڑا گناہ ہو توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین معصوم بچے کی طرح معاف کر دے گا. ترمذی شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرات صحابہ کرام نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ہے، جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ علیہ السلام کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر والوں اور دوست و احباب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم سب باتیں بھول جاتے ہیں. اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں باقی رہ جاتے جو میرے پاس رہنے کی حالت میں ہوتی ہے تو ہمیشہ ملائکہ تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں میں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کیا کرتے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرتا اور سب لوگ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی دوسری نئی مخلوق ایسی پیدا کرتے جو گناہ کرتی پھر نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتی اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. اس حدیث شریف کا مختصر ٹکڑا ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لولا انکم لم تذنبوا لجاء اللہ بخلق جدید کی یذنبوا فیغفر لهم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لولا انکم لم تذنبوا لجاء اللہ بخلق جدید تو اللہ تبارک و تعالی
اے کوئی ایسی نئی مخلوق پیدا فرما دیتے کئی یذنبوا جو گناہ کرتی فیغفر لهم اور گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی فیغفر لهم تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ایک ایسی روایت ہے جس میں انسانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا اعلان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ایک ضابطہ اور قانون تیار فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضابطہ مقرر فرما دیا ہے کہ ہمیشہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہا کرے گی، ہمیشہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہا کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف نہیں کرے گی۔ اس مضمون کی حدیث شریف بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پر موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ كتب کتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مكتوب عنده فوق العرش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک قانون چاہا اور ضابطے کی کتاب لکھ دی، اس میں یہ قانون لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کرتی رہے گی، اور یہ لکھا ہوا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عرش پر موجود ہے۔ بخاری مسلم اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن گناہوں کو اتنا خطرناک سمجھتا ہے گویا کہ وہ کسی گرنے والے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے جس کے نیچے اسے دبنے کا خطرہ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے گرنے والے پہاڑ کے نیچے سے ہر شخص دور بھاگے گا، تو مومن بھی گناہوں سے اسی طرح دور بھاگتا ہے، اور فرمایا کہ فاسق اور کافر گناہوں کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے جیسا اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہے اور اس نے اس مکھی کو معمولی اشارہ کر دیا جس سے وہ مکھی اڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندوں کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی سواری پر کھانے پینے کا تمام سامان ساتھ میں لے کر کے کہیں لمبا سفر کر رہا ہے، اور اس نئے سفر ایسے بے آب و گیاب میدان میں پہنچا جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، اور یہ شخص تھکا ہارا کسی جگہ کی سواری کو روک کر آرام کرتا ہے، اور وہ جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں ہے، حالانکہ سواری ہی پر اس کا تمام زاد راہ ہے۔ پھر یہ شخص اس کی تلاش میں سرگردہ پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، نہ اسے کھانے کی کوئی چیز مل رہی ہے نہ پینے کی، آخر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مرنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں، لہٰذا جب مرنا ہی ہے تو وہاں جا کر کیوں نہ مرے جہاں سواری کھو گئی ہے۔ لہٰذا یہ شخص مرنے کے واسطے اس جگہ لوٹ کر آتا ہے جہاں سواری کھو گئی تھی، اور مرنے ہی کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے، پھر اس کو نیند آ جاتی ہے، اور بعد میں پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سرحانے موجود ہے۔ اب اس شخص کو جو خوشی ہو سکتی ہے، اس شخص کو جو خوشی اور مسرت اس وقت میں ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
دو حدیثیں اس میں دو حدیثیں ہیں، ایک تو انہوں نے اپنا قول بیان کیا ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور یہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا، لیکن بدکار گناہگار اپنے گناہوں کو ایسا ہلکا سمجھتا ہے کہ ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ ہلا دیا اور اڑ گئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں میں سے کسی کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ہولناک چٹیل میدان میں ہو، قدم قدم پر خطرے ہوں، اس کے پاس ایک سواری کا جانور ہو جس پر اس کا توشہ کھانے پینے کا سامان ہو، اور وہ جانور کھو جائے، اس کی تلاش میں نکلے، جب بھوک اور پیاس کی تکلیف سے مرنے لگے تو دل میں سوچا کہ جہاں سے وہ جانور گم ہوا ہے وہیں چل کر مروں گا۔ اب اس جگہ پہنچ کر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے، اس کی سواری، کھانے پینے کے تمام ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ تو جس طرح وہ مسافر اس وقت میں خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کو کمزور الحال سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، معافی کی امید رکھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسافر سے زیادہ اس وقت میں خوش ہوتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس جگہ نماز ادا فرمائی جہاں اس وقت مسجد اجابہ قائم ہے، اور نماز بھی ایسی پڑھی کہ اس کا قیام، اس کا رکوع، سجدہ سب لمبے لمبے تھے۔ کافی دیر میں نماز سے فراغت حاصل فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی وجہ معلوم فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے امت کے لیے 3 دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے 2 قبول ہو گئی اور ایک کو مسترد کر دیا گیا۔ نمبر 1، عام قحط سالی کا شکار نہ بنائے۔ پہلی دعا فرمائی کہ عام قحط سالی کا شکار نہ بنائے۔ دوسری دعا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، عمومی عذاب اور دشمنوں کو مسلط نہ فرمائے۔ امت مسلمہ پر نہ تو عمومی عذاب آئے اور نہ ہی دشمنوں کو ان پر مسلط فرمائے۔ نمبر 3، امت آپس میں خانہ جنگی اور خونریزی نہ کرے۔ ان تینوں میں سے آخری دعا قبول نہیں ہوئی اور پہلی اور دوسری قبول ہو گئی۔ یہ حدیث شریف مختلف الفاظ سے مروی ہے، اس لیے مفہوم پیش کر دیا، عبارت ذکر نہیں کی۔ اس میں جو دوسرے نمبر کی دعا ہے جس میں عمومی عذاب اور دشمنوں کے تسلط سے حفاظت کا ذکر ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ 2 شرطوں کے ساتھ عمومی عذاب سے اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ 2 شرطیں کیا ہے؟ نمبر 1، جب آقا نامدار تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان زندہ رہیں گے عذاب نازل نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد امت میں جب تک توبہ اور استغفار کا سلسلہ باقی رہے گا، جب تک توبہ اور استغفار کا سلسلہ باقی رہے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی امت کو عمومی عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت اور معافی مانگتے رہیں گے۔
تو اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک موت کا وقت قریب نہیں آتا، موت کا وقت نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو گے اور رو کر اور گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہماری سنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہے جو رمضان میں سنتا ہے، اور وہی اللہ ہماری آج بھی سنے گا اگر ہم سچے دل اور سچے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے، تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں کے راستے پر نہ چلا